بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے اسماء منصوبہ کہ وہ اسماء جو کہ منصوب ہوتے ہیں، یعنی حالت نصب میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو محل ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، وہ نصب کا ہوتا ہے، اور جو اسم ان جمع پر یا ان محلات پر آ جائے گا وہ اسم منصوب کہلائے گا۔ تو اسماء منصوبہ میں ہم نے 5 مفعول پڑھے جن کو مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ اور مفعول فیہ۔ یہ 5 مفعول جو ہیں ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد اسماء منصوبہ میں سے ہی 5ویں چیز ہے حال، اور 6ٹھی چیز ہے تمیز۔ تو حال کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حالت کو بیان کرنا۔ ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں جی تمہارا کیا حال ہے، تو وہ اپنی کیفیت اور اپنی حالت بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ میں صحت مند ہوں، یا کوئی بیمار ہو تو وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بیماری ہے، مجھے بخار ہے، مجھے نزلہ ہے، یا مجھے فلاں بیماری ہے، تو وہ اپنی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو حال سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کی بھی حالت کو بیان کرے، اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ذوالحال، حال والا، کیونکہ حال نے حالت بیان کی ہوتی ہے، اور جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں کہ یہ حال والا ہے، یعنی اس کی حالت ہم نے بیان کی ہے۔ تو پہلے ذوالحال ہوگا جس کی حالت مطلب بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر حال ہوگا۔ تو حال جو ہے وہ بھی منصوب ہوگا، جیسے کوئی کہے جی جئتُ راکباً، میں آیا سوار ہو کر۔ اب جی تو فعل با فاعل ہے، اور اس میں جو فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، اور راکباً اس کا حال ہے، کہ مطلب میں راکب یعنی سوار ہو کر آیا ہوں، پیدل چل کر نہیں آیا ہوں۔ یہ اس کی ایک حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یا جاء زید راکباً، زید آیا سوار ہو کر۔ اسی طرح یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضربت خالدا راکباً، میں نے خالد کو مارا سوار ہو کر، یعنی اس وقت میں سواری کی حالت میں تھا۔ تو ہر وہ اسم جو کسی کی حالت کو بیان کرے اس کو حال کہتے ہیں، اور جس کی حالت کو بیان کیا جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اب وہ ذوالحال جو ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، ذوالحال جو ہے وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، وہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ذوالحال فاعل بن سکتا ہے، جیسے جاء زید راکباً، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اس کا ترجمہ اس انداز میں کرتے ہیں، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شربت ماء جالسا، میں نے پانی پیا بیٹھ کر۔ تو یہاں پر جو اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہاں پر پانی جو ہے اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، یا فاعل کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ تو کس چیز کی بھی حالت بیان ہو وہ ذوالحال ہوگا، اور حال بیان کرنے والے اسم کو حال کہیں گے۔ جی حال، اب ہم اس کی تعریف وغیرہ کتاب سے پڑھتے ہیں۔ وہ اسم منصوب، یعنی حال سے مراد وہ اسم منصوب جو فاعل، مفعول بھی اور مبتدا و خبر وغیرہ وغیرہ کا لفظ آیا، جس کا مطلب یہ ہے اور چیزوں کی بھی حالت واضح کرے، ان کی کیفیت کو واضح کرے، ان کی حالت کو واضح کرے۔ جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے مثال انہوں نے دی ہے، شارب حامد الماء جالسا، شاربہ پیا حامد نے، ماء پانی، جالسا بیٹھ کر۔
تو شارب ہے اس میں فعل، حامد فاعل، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالحال بھی، اور الماء مفعول۔ تو حامد ذوالحال اور جالسن اس کا حال، تو ذوالحال اور حال یہ دونوں مل کر یہ فاعل بن جائیں گے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وضاحت، مذکورہ مثال میں جالسن حال ہے اس لیے یہ منصوب ہے، تو حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی پینے کے وقت حامد بیٹھا ہوا تھا۔ اگر جالسن نہ ہوتا تو حالت مبہم رہتی کہ پانی پینے کے وقت حامد کس حال میں تھا، کھڑا تھا یا بیٹھا تھا یا لیٹا تھا۔ تو گویا کہ جالسن نے حامد جو فاعل ہے، پانی پینے والا ہے، اس کی حالت کو واضح کر دیا کہ جب حامد نے پانی پیا تو اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا نہیں تھا یا لیٹا ہوا نہیں تھا، تو اس لیے اس کو حال کہتے ہیں۔ اور حامد کی چونکہ حالت بیان ہوئی ہے، اس کو ذوالحال کہا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اسماء منصوبہ میں سے ایک اسم ہے، اس کو کہتے ہیں تمیز۔ تمیز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نکھار پیدا کر دینا، ممتاز کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے واضح کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا۔ یعنی جب کوئی اسم جو ہے اس کی تمیز آ جائے تو وہ واضح کر دے گی کہ یہ فلاں چیز مراد ہے، دوسری چیز مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر تمیز کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم نکرہ، یعنی تمیز جو ہے وہ نکرہ اسم ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا۔ اس سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز، بے شک وہ چیز مبہم جو ہے وہ مفرد ہو یا جملہ ہو، مفرد بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز کے بعد اس لیے ذکر ہو کہ اس میں موجود ابہام کو دور کرے، جس کا ابہام دور کیا جائے۔ ہاں، تو ابہام کو دور کرنے والا جو ہے اس کو کہتے ہیں تمیز، اور جس کا ابہام دور کیا جائے اس کو کہتے ہیں ممیز۔ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا ممیز، یعنی اس کی تمیز کی گئی، اس کا ابہام دور کیا گیا۔ تمیز تو ابہام دور کرتی ہے نا، تو جس کا ابہام دور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ممیز۔ جیسے جس کی حالت بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں ذوالحال، اور جس کی تمیز بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں ممیز۔ اب اس کی مثال ہے، جیسے اثنا عشرہ شہرن۔ اب اثنا عشرہ تو ہے 12، تو یہ ایک ممیز ہے۔ اب 12 کیا ہے؟ 12 آدمی ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 ستارے ہیں، یا کوئی اور چیز 12 ہے۔ تو 12 جو ہے یہ ایک ابہام، مبہم چیز تھی۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے شہرن، یہ اس کی تمیز لائی گئی۔ تو ترکیب میں اثنا عشرہ یہ ممیز کہلائیں گے اور شہرن اس کی تمیز کہلائے گی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی السنتی اثنا عشرہ شہرن، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو فی السنتی جو ہے وہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہو جائے گی، اور اثنا عشرہ شہرن یہ ممیز اور تمیز مل کر جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ تو یہ ممیز اور تمیز مل کر پورا جو ہے ایک جملہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر شہرن کی جگہ پر راجلان بھی ہو سکتے تھے، اثنا عشرہ شہرن، جس طرح سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو اس میں بیان کیا انی رأیت احد عشرہ کوکبا، یہاں اثنا عشرہ ہے، وہاں احد عشرہ 11، کہ میں نے 12 ستارے دیکھے ہیں۔ انی رأیت احد عشرہ کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وضاحت، مذکورہ مثال میں اثنا عشرہ ممیز اور شہرن اس کی تمیز ہے۔ اثنا عشرہ میں ابہام ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، 12 افراد ہیں یا 12 کتابیں ہیں یا کچھ اور۔
تو شہرن نے اس ابہام کو دور کر دیا اور واضح کر دیا کہ اس سے مراد 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں۔ اگلی لائن میں انہوں نے ایک بات اور واضح کر دی ہے کہ یہ جو ممیز ہوتا ہے یہ عموماً یا تو عدد ہوتا ہے یا پھر یہ وزن ہوتا ہے۔ یعنی عدد جو ہے جس کو کاؤنٹنگ گنتی کہتے ہیں، کاؤنٹنگ گنتی 1 2 3 4، تو جب یہ عدد ہو تو عدد کو ممیز کہیں گے اور اس کے بعد پھر تمیز ہوگی، یا پھر یہ وزن ہوگا تو وزن جو ہے اس میں بھی چونکہ ابہام ہوتا ہے کہ میرے پاس 1 ٹن یا 1 من ہے، کس چیز کا ہے، وہ پھر تمیز لا کر اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ گندم کا ہے یا وہ جو کا ہے یا وہ کسی اور چیز کا ہے، جس چیز کا بھی ہے پھر اس میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ تو ممیز، اس کو ممیز نہیں کہنا، ممیز یعنی جس کی تمیز بیان کی گئی۔ ممیز عموماً عدد اور وزن وغیرہ کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمیز وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، اور جس کا ابہام دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ تو جس کا ابہام دور کیا جائے وہ ممیز ہوتا ہے، اور ممیز جو ہے وہ عدد ہوگا یا پھر وزن ہوگا۔ عدد کی مثال جیسے عندی 15 کتابا، میرے پاس 15 کتابیں ہیں۔ اب یہاں پر جو عندی ہے یہ خبر مقدم ہے، اور 15 یہ ممیز ہے، اور کتاباً اس کی تمیز ہے۔ اب یہاں پر 15 یہ مبہم تھا کہ 15 میرے پاس 15 ہیں، کیا 15 ہیں، وہ 15 کتابیں بھی ہو سکتی تھیں، 15 قلم بھی ہو سکتے تھے، اور 15 اور بھی کوئی چیزیں ہو سکتی تھیں۔ تو یہاں پر کتاباً کی جگہ پر آپ کالماً بھی لا سکتے ہیں، یا اسی طرح اب یہاں پر کوئی بھی اور چیز لا سکتے ہیں۔ تو میرے پاس 15 کتابیں ہیں، کتابیں جو ہیں کتاباً، اس نے آ کر اس کے ابہام کو دور کر دیا، 15 کے ابہام کو دور کر دیا، لہذا اس کو تمیز کہیں گے، اور 15 جس کی وضاحت کی گئی ہے اس کو ممیز کہیں گے، ممیز۔ تو ممیز جو ہے کبھی عدد ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر 15 یہ عدد ہے، کتاباً تمیز ہے جو عدد 15 کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ اب دوسری مثال انہوں نے وزن کی دی ہے، کہتے ہیں جی میرے پاس عندی طن، میرے پاس 1 ٹن ہے، تو ٹن کو انہوں نے طن بنا دیا ہے طا کے ساتھ۔ عندی طن، میرے پاس 1 ٹن ہے، کس چیز کا ٹن ہے، قمحن، گندم کا۔ تو یہاں بھی طن جو ہے یہ ممیز ہے، اور قمحن اس کی تمیز ہے، کیونکہ قمحن نے آ کر واضح کیا ہے کہ میرے پاس 1 ٹن گندم کا ہے، چاولوں کا نہیں ہے یا کسی اور اناج کا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ چاول بھی لا سکتے ہیں، عندی طن ارزن، میرے پاس چاولوں کا 1 ٹن ہے، یا آپ کہیں عندی طن طعاما، میرے پاس کھانے کا 1 ٹن ہے۔ تو یہاں پر جو طن ہے، ٹن جو ہے یہ ممیز ہے، اور یہ مبہم ہے کہ میرے پاس 1 ٹن ہے، کس چیز کا ٹن ہے، یہ مبہم ہے۔ اب قمحن تمیز نے آ کر اس کے ابہام کو دور کر دیا کہ وہ گندم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، گندم کا 1 ٹن ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ اس میں قمحن تمیز ہے جو وزن طن کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ تو عموماً ممیز جو ہے وہ عموماً یعنی زیادہ تر عدد ہوگا یا پھر وزن ہوگا، اور اس کی تمیز جو ہے اس کے ابہام کو آ کر دور کرے گی۔ اور کبھی کبھار جو ہے یہ تمیز جو ہے جملے کے ابہام کو بھی دور کر دیتی ہے، بعض اوقات جملے میں بھی ابہام ہوا کرتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے والی تمیز کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو یہ عدد کی تمیز ہوتی ہے یا وزن کی تمیز ہوتی ہے، عدد کے ابہام کو دور کرتی ہے یا وزن کے ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار جو جملہ ہوتا ہے اس کے ابہام کو بھی دور کر دیتی ہے، جملے کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے۔
تو جب یہ جملے کے ابہام کو دور کرے تو پھر اس تمیز کو تمیز جملہ یا تمیز نسبت کہتے ہیں۔ تمیز جملہ ہی ٹھیک ہے، ایک جملے کی تمیز ہے۔ مثلا جیسے کوئی یہ کہے انا اکثر، میں زیادہ ہوں، کس چیز کے اعتبار سے زیادہ ہوں؟ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، کس چیز کے اعتبار سے زیادہ ہوں اس کی وضاحت نہیں ہے، پورا جملہ ہے لیکن اس پورے جملے کے اندر ابہام ہے کہ انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اب اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا اسم لایا جائے جو بطور تمیز اس ابہام کو دور کر دے۔ جیسے آپ کہہ لیں جی انا اکثر من کا مالا، میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں، یا انا اکثر من کا علما، میں علم میں تجھ سے زیادہ ہوں، یا انا اکثر من کا حسبا، میں حسب و نسب میں تجھ سے زیادہ ہوں، یا انا اکثر من کا جسما، میں اپنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں۔ تو تمیز جو ہے وہ آ کر اس ابہام کو دور کرے گی کہ وہ کون سی چیز ہے جس چیز میں آپ سے زیادہ ہوں، وہ مالن ہو یا علمن ہو یا کتابن آپ لے آئیں کہ میں کتابوں کے اعتبار سے آپ سے زیادہ ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جب تمیز آ جائے گی تو وہ پھر اس ابہام کو دور کر دے گی۔ اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کس حیثیت سے یا کس لحاظ سے زیادہ ہے۔ جب کہے گا مالن یا علمن تو اس نسبت میں موجود ابہام دور ہو جائے گا کہ مال کی روح سے یا علم کی روح سے لحاظ سے زیادہ ہے، لہذا مالن یا علمن تمیز نسبت یا تمیز جملہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر چند ایک انہوں نے جملے اور اسی طرح ایک مشق جو ہے وہ بیان کی ہے جس میں حال اور تمیز دونوں کی مزید شرح ہو جاتی ہے، سمجھنے کے لیے انتہائی اچھی چیز ہے۔ جی سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ حال کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ تو حال کی تعریف ہم نے یہ پڑھی کہ حال سے مراد وہ اسم منصوب ہے جو فاعل، مفعول یا مبتدا اور خبر وغیرہ کی حالت کو بیان کرے، یعنی جب فاعل سے یا مفعول فاعل سے فعل سرزد ہو رہا تھا تو وہ کس حالت میں تھا، یا مفعول پر جب فعل واقع ہو رہا تھا تو وہ کس حالت میں تھا۔ جیسے شربت الماء جالسا، میں نے پانی پیا بیٹھ کر۔ تو حال جس اسم کی حالت کو بیان کرتا ہے اس کو ذل حال کہتے ہیں، حال والا۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ تمیز کی تعریف کر کے اس کی قسمیں بیان کریں اور ہر قسم کے لیے ایک ایک مثال دیں۔ تو تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز کے بعد ذکر ہو اور اس کے ابہام کو دور کر دے، خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ ہو۔ جس کا ابہام دور کیا جائے اس کو ممیز کہتے ہیں، جس طرح جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، تو جس کا ابہام دور کیا جائے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی جو قسمیں ہیں، ایک قسم تو یہ ہے کہ یہ مفرد کے ابہام کو دور کرے، اور دوسری قسم یہ تھی کہ یہ جملے کے ابہام کو دور کرے۔ تو جو تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرتی ہے وہ عموماً عدد یا پھر وزن کے ابہام کو دور کرتی ہے، اور جو جملے کے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کرے۔ سب سے پہلے ہے جس کی حالت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں، یعنی جس کی حالت بیان کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں، اس کو ممیز کہتے ہیں یا اس کو تمیز کہتے ہیں یا اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ تو جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جو حالت بیان کرنے والا اسم ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے، تو جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جس کا ابہام دور کیا جائے اس کو ممیز کہتے ہیں، چونکہ ابہام دور کرنے والی چیز جو ہے وہ تمیز ہوتی ہے، اور جس کا ابہام دور کیا جاتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ممیز عموماً ڈیش وغیرہ ہوتا ہے، فاعل، مبتدا، عدد اور وزن۔
تو فاعل نہیں ہوتا اور نہ ہی مبتدا ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ عدد اور وزن ہوتا ہے. جو ممیز ہے وہ عدد اور وزن ہوتا ہے. ذوالحال جو ہے وہ فاعل مبتدا وغیرہ ہوتا ہے. چوتھا سوال یہ ہے عندی طن قمحا، میرے پاس گندم کا 1 ٹن ہے. تو اس میں قمحن جو ہے یہ ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ یہ وزن ہے اور اس میں ابہام تھا. تو قمحن انہیں آ کر اس کے ابہام کو دور کر دیا. تو تنن جو ہے یہ ممیز ہے اور قمحن اس کی تمیز ہے. اس کے بعد پھر چند ایک جملے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں ذوالحال اور حال کو پہچانے. ذوالحال جس کی حالت بیان کی جا رہی ہو اور حال جو حالت کو بیان کر رہا ہو. تو جب جملہ کا ہم ترجمہ کریں گے تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اس میں سے ذوالحال کون سا ہے اور حال کون سا ہے. مثال جلس المذنب خائفا، جلسا بیٹھ گیا، المذنب گنہگار، خائفا اس حال میں کہ وہ خائف تھا. تو جلسا فعل، المذنب ذوالحال، یہ ذوالحال ہوگا کیونکہ مجرم گنہگار کی حالت بیان ہو رہی ہے نا، اور خائفا اس کا حال. تو مذنب ذوالحال اپنے حال سے مل کر جلسا کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. دوسرا ہے عاد التاجر رابحا، لوٹا تاجر رابحا نفع کما کر، اس حال میں کہ وہ نفع کمانے والا تھا. تو عاد فعل، التاجر یہ اس کا فاعل بنے گا لیکن پہلے ذوالحال، اور رابحا اس کا حال، کیونکہ رابحا نے تاجر کی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ نفع کما کر واپس لوٹا ہے، گھاٹے میں واپس نہیں لوٹا. اگر گھاٹے میں لوٹا ہوتا تو پھر ہونا تھا خاسرن، خسارے میں واپس لوٹا. تو عاد فعل، التاجر ذوالحال اور رابحا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر عاد کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ہے لا تأکلوا الطعام حارا، نہ تم کھاؤ کھانا اس حال میں کہ وہ گرم ہو، یعنی کھانا کب نہیں کھانا ہے؟ جب وہ گرم ہو. تو لا تأکلوا فعل بفاعل، الطعام یہ اس کا مفعول اور ذوالحال، اور حارا اس کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر تأکلوا کا مفعول بن گیا. تو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حال جو ہے کبھی فاعل کا حال ہوتا ہے، کبھی مفعول کا بھی حال ہوتا ہے. تو اوپر والی دونوں مثالوں کے اندر فاعل کا حال بیان کیا جا رہا تھا اور اس مثال کے اندر مفعول کا حال بیان کیا جا رہا ہے. تو لا تأکلوا فعل بفاعل، الطعام ذوالحال اور حارا یہ اس کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر، تأکلوا کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کو. اسی طرح لا تشرب قائما، نہ تو پانی پی کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں پانی مت پی. تو اس میں لا تشرب فعل و فاعل اور قائما اس کے میں جو فاعل ہے تو انتا وہ ذوالحال اور قائما اس کا حال. تو فاعل انتا جو ہے ذوالحال اپنے حال سے مل کر تشرب کا فاعل بن گیا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو ان چاروں جملوں کے اندر خائفا، رابحا، حارا اور قائما یہ چاروں کے چاروں جو ہیں حال ہیں اور اپنے ذوالحال کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. اب آگے 6 مثالیں ایسی دی گئی ہیں جن میں ممیز اور تمیز کو بیان کیا گیا ہے. درج ذیل جملوں میں ممیز اور تمیز کی نشاندہی کریں. تو تمیز، اب چونکہ یہاں پہ اعراب لگایا ہوا ہے تو جو اسم منصوب ہوگا وہ تمیز ہوگی اور اس سے جو پہلا ہوگا وہ ممیز ہوگا. اب یہاں پر جو ہے ہوا افصح منی لسانا، یہ قرآن مجید کی آیت ہی یہاں پر انہوں نے بیان کر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. تو ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. کس معاملے میں فصیح ہے؟ لسانا، زبان کے اعتبار سے. تو ہوا افصح منی پورا جملہ جو ہے یہ ممیز ہے اور لسانا اس کی تمیز ہے.
اور اس تمیز کو کہتے ہیں تمیز جملہ، یا اس کو کہیں گے تمیز نسبت، تمیز جملہ یا تمیز نسبت۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اشتریت لترن لبنن، اشتریت لترن، میں نے 1 لیٹر خریدا، میں نے 1 لیٹر خریدا۔ اب کس چیز کا لیٹر خریدا؟ یہ ایک مبہم چیز تھی، تو آگے آ گیا لبنن، دودھ کا، تو لبنن نے آ کر اس کی تمیز ابہام کو دور کر دیا۔ تو اشتریت فعل و فاعل، اور لترن جو ہے یہ ممیز، اور لبنن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر اشتریت کا مفعول۔ پھر اسی طرح اگلا جملہ ہے فی الفصل، کلاس میں 20 طالبا، 20 طالبا، 20 طالب علم ہیں۔ تو یہاں لترن میں جو ہے یہ وزن، یہ وزن کی تمیز تھی، اور یہاں 20 میں عدد ہے، 20 20 طالباً طالب علم، تو 20 ممیز ہے اور طالباً یہ اس کی تمیز ہے، کیونکہ 20 کلاس میں 20 ہیں، کیا 20 ہیں؟ طالب علم 20 ہیں، یا 20 کتابیں پڑھی ہیں، یا 20 بنچ پڑھے ہیں، یا 20 کلمے ہیں، اس کی وضاحت جو ہے وہ طالباً نے آ کر کر دی، ابہام کو دور کر دیا کہ کلاس میں 20 طالب علم ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے شربت کأسن، میں نے پیا 1 گلاس، کس چیز کا پیا؟ دودھ کا پیا، مشروب کا پیا، یا پانی کا پیا؟ اس کی وضاحت نہیں تھی، تو آگے جا کر تمیز آ گئی کأسن ماءً، میں نے پانی کا 1 گلاس پیا، تو کأسن جو ہے یہ ممیز ہے، اور ماءً جو ہے یہ اس کی تمیز ہے۔ اسی طرح آگے فی السنۃ 12 شہرا، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو فی السنۃ 12 جو ہے یہ عدد تھا اور ممیز ہے، اور شہرن یہ اس کی تمیز ہے۔ اور اس کے بعد ہے فی الکیسی، بیگ میں 80 روبیتن، 80 روپے ہیں، تو 80 عدد ہے، اگر روبیتن آگے بیان نہ ہوتا تو کیس میں، بیگ میں یا جیب میں 80 ہیں، کیا 80 ہیں؟ وہ ایک مبہم چیز تھی، تو اس کا ابہام جو ہے وہ روبیتن سے کر دیا گیا تمیز لا کر کہ 80 روپے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، جس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں بنیادی طور پر اسماء منصوبہ میں سے، ایک حال اور ایک تمیز۔ حال سے مراد وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو فاعل، مفعول یا مبتدا خبر وغیرہ کی حالت کو بیان کرے کہ جب ان سے یہ فعل سرزد ہوا تو وہ کس حالت میں تھے، اور جس کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اور دوسرا تمیز کو بیان کیا گیا، تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز کے ابہام کو دور کرے، اور یہ عموماً وزن یا عدد کے ابہام کو دور کرتی ہے تمیز، اور جس کے ابہام کو دور کیا جائے اس کو ممیز کہتے ہیں، اور کبھی یہ جملے کے ابہام کو بھی دور کرتی ہے، اور اگر یہ جملے کے ابہام کو دور کر رہی ہو تو اس کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ساری مشق جو ہے وہ حل کی ہے، تو ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کی کوئی پریزنٹیشن رہتی ہے تو وہ آپ لوگ بتائیں، اسائنمنٹ کسی کی رہتی ہو، پریزنٹیشن رہتی ہو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ میرا سوال تھا کہ جیسے شربت کاسن معان، تو اگر شربت معان کہتے ہیں تو میں نے پیا پانی، اگر اس کے بعد کاسن لگائیں تو یہ تمیز اور ممیز الٹ جائیں گے یا وہی رہیں گے؟ نہیں، پھر وہ تمیز اور ممیز نہیں ہوگا، پھر مبدل منہ اور بدل ہوگا۔ شربت ماءً، پھر کاسن لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں نے پانی پیا، مقصد پورا ہو گیا، جملہ پورا ہے۔ سر جملہ پورا، لیکن اگر اس کا حال بھی بیان کر دیں کہ کاسن پانی اس میں پیا، پیالے میں پیا، تو وہ تو کر دیں تو کر دیں، نہ کریں تو جملہ تو پورا ہی ہے۔ اس میں سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اس وقت اس کا نام بدل جائے گا پھر، یعنی کہ وہ حال، یہ ہاں جی، اس تمیز کی اور کیفیت ممیز بدل نہیں جائے رہیں گی۔ گے؟ اب دیکھیں نا، جی سر۔ شربت ماءً کأسن، میں نے پانی پیا 1 گلاس، تو وہ جو پانی ہے وہ گویا کہ 1 گلاس ہے، تو مبدل منہ اور بدل جو ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں۔
تو وہ گویا کہ جو پانی پیے ہے وہ پانی کیا ہے، وہ ایک گلاس ہے، تو اس لیے اس کو مبدل منہ اور بدل کے پورشن میں لے جائیں گے، اور مبدل منہ اور جو بدل ہوتا ہے ان دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ بدل کا ہوتا ہے جی۔ اور کسی کے پاس کوئی کوشچن اور پریزنٹیشن؟ یہ حافظ گوہر السلام علیکم۔ اعجاز، آپ کی نہ تو اسائنمنٹ آئی ہے اور نہ ہی آپ نے پریزنٹیشن پیش کی ہے، حافظ گوہر اعجاز، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی استاد محترم میں تجوید کی اسائنمنٹ میں نے پورٹل پہ جمع نہیں کرائی تھی، تو اچھا، کیا اب وہ آپ کو ویسے بھیج دوں؟ وہ آپ مجھے بھیج دینا پورٹل پہ، میرا شاید اب ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ ہاں مجھے بھیج دیں، میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ بھیج دیں۔ جی یہ حافظ ٹھیک ہے گوہر جزاک اعجاز اللہ۔ سب بول ہی نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح عزا الطاف، آپ کی اسائنمنٹ کا کیا بنا؟ جی سر، انشاءاللہ میں 1-2 دن تک کروا دوں۔ جلدی سے جلدی کر لیں، ہمارے جو ہے نا بہت کم ہفتے رہ گئے ہیں۔ چلیں جی، اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہماری میٹنگ ویسے بھی ختم ہونے لگی ہے، آدھا منٹ باقی ہے۔ کل کی کلاس کی ریکارڈنگ پوری نہیں تھی؟ جی سر پوری نہیں تھی، وہ صرف 3 مفعول اس میں بیان ہوئے ہیں۔ چلیں، آپ نے پڑھ تو لی تھی نا پوری؟ وہ میرا پھر جی کوئی پڑھ نیٹ تو کا لی۔ مسئلہ بنا ہوگا، وہ نہیں ہو سکی ہوگی، کوئی پرابلم بن گئی ہوگی۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید پوری ہو گئی ہے وہ۔ اگر جی کسی کو کوئی خاص ضرورت ہوگی نا تو وہ دوسری کلاس کی ریکارڈنگ پوری موجود ہے، وہ میں اس کو انفرادی سزا بھی بھیج دوں گا۔